ماں باپ کی خدمت کرنے سے انسان کو کیا ملتا ہے، یہ اگر پوچھنا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ کے دیکھو۔ عرض کرتے ہیں مالک مولا مجھے یہ تو بتلا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ آپ نے سوچا کہ بڑا کوئی اونچے مرتبے والا میرا پڑوسی ہوگا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلاں بازار میں ایک قصاب ہے، کسائی، وہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ بڑا رشک آیا، صبح صبح اس کی دکان پہ چلے گئے، سارا دن بیٹھے رہے، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ چھٹی کر کے جب گھر جانے لگا، اب 7 ہو لیے، شاید راستے میں کوئی اچھا کام کرے، دیکھا راستے میں بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اور پھر جب گھر میں داخل ہوا تو آپ گھر میں بھی ساتھ داخل ہو گئے، دیکھا کہ اس کے والدین بوڑھے ہیں، معذور ہیں۔ اس نے جا کے ماں باپ کے ہاتھ منہ دھلائے اور پھر کھانا پکایا۔ ماں روٹی چبا نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے جب ماں کے منہ میں ڈالا تو وہ لقمہ جب ماں کے حلق سے نیچے اترا تو ماں کہتی ہے پترا جا تینو رب تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام دا جنت چ پڑوسی بنا دے۔ سمجھ گئے اس سے پلے ککھ نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو اس کو جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوس بنا رہی ہے۔ میرے اس بیان سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں دنیاوی تعلیم کا مخالف ہوں، نہیں، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، انجینئر بھی چاہیے، لیکن میں چاہتا ہوں آپ کے بیٹا ڈاکٹر بعد میں ہو، عاشق رسول پہلے ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں آپ کا ڈاکٹر، آپ کا بیٹا انجینئر ہو، لیکن انجینئر بعد میں ہو، وہ حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے، عالم دین بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ جس مقام پر بیٹھا ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ڈنکا بجائے گا۔ میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، جب ہم اپنی اولاد کو دین کا علم سکھاتے ہی نہیں ہیں، وہ پڑھ لکھ کے اسمبلیوں میں جاتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں ان کو قل ھو اللہ شریف یاد نہیں ہوتی۔ جس کو سورہ اخلاص یاد نہیں ہے اس نے دین کی کیا خدمت کرنی ہے؟ میں دعوے کے ساتھ ایک بات کہنے لگا ہوں کہ جتنی مرتبہ نمازی بچہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ نمازی بچہ جب بھی اتحیات میں بیٹھے گا تو کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کہتا ہوں آپ کے اس پورے علاقے میں جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، اس کے دروازے پر 5 مرتبہ جا کے کوئی صدا لگائے، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ خدا را اپنی اولاد کو نمازی بناؤ، اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناؤ، عالم دین بناؤ۔ اور اگر کوئی بندہ یہ پوچھے حافظ صاحب وہ عالم دین بن گیا کھائے گا کہاں سے؟ میں نے کہا جب تو ماں کے پیٹ میں سا اس وقت کون سی تیری فیکٹریاں چل رہی، رب تعالیٰ وہاں بھی تجھے رزق پہنچاتا تھا۔ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو میرے اوپر توکل کرتا ہے میں اس کو رزق وہاں سے پہنچاتا ہوں جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ باقی ایک بات میں اور عرض کر دوں، ہم بچے کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں تاکہ یہ بچہ پڑھ لکھ کر کہیں جاب کرے گا، کاروبار کرے گا، ہمارے ساتھ دنیا میں موڈا لگانے والا بن جائے گا۔ اگر 50,000 میں کماتا ہوں، 50,000 میرا بیٹا کمائے گا، میرے ساتھ موڈا لگے گا، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی ضرور موڈے والا بناؤ، لیکن میں کہتا ہوں جہاں تم چاہتے ہو میرا بیٹا دنیا میں میرے ساتھ موڈا لگانے والا بنے، ارے اپنے بیٹے کو ایسا بھی بناؤ جو قبر حشر میں بھی تیرے ساتھ موڈا لگانے والا بنے۔
میں یہ بات دعوے سے اور کہنے لگا ہوں، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بن جائے، وہ پرائم منسٹر بھی بن جائے، آپ کے سر پر تاج نہیں رکھا جائے گا، لیکن اگر آپ کا بیٹا حافظ قرآن بن گیا، قیامت کے روز آپ کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کے اندر ایسے نگینے جڑے ہوں گے جس کے آگے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑتی جا رہی ہوگی۔ اہل معاشر دیکھ کر گمان کریں گے شاید یہ کسی امت کا نبی آ رہا ہے، بتلایا جائے گا یہ نبی نہیں ہے بلکہ سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی نیک بنیں، اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیں تاکہ دنیا اور قبر میں حشر میں ہمارے لیے اولاد ذریعہ نجات کا سبب بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔